नमस्कार। आप सब लोगों को डॉक्टर रमेश रैना का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर एक बार आपके पास आया हूँ एक ऐसी बात कहने, एक ऐसी जद्दोजहद की बात कहने जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गई है। और इस बात का संबंध है कश्मीर में वैश्यावृत्ति के साथ। हालांकि वैश्यावृत्ति और इंसान का संबंध तब से है जब से सृष्टि बनी है, लेकिन कश्मीर में इसका महत्व बन जाता है कि जब हम देखते हैं कि एक आदमी कैसे स्ट्रगल करता है इस चीज़ से बचाने के लिए और सोसाइटी को इसके इल इफ़ेक्ट्स से बचाने के लिए। इससे पहले कि मैं उस आदमी का जिक्र करूं, उसकी बात करूं, उसकी स्ट्रगल की कहानी बताऊं, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जहाँ पर हम देखते हैं इस चीज़ का मेंशन राज तरंगनी में कल्हन ने भी किया है, जिन्होंने उस वक्त के बादशाह हुआ करते थे जैसे किंग हर्षा, उकाला, शेमगुफ्ता, और उसने उनको सेंश्योर किया था फॉर प्रमोटिंग प्रोस्टिट्यूट्स, पैरामर्स एंड कोर्टिजन्स। और ऐसे में चलते हुए एक दौर आता है मुगल दौर, और मुगल दौर के वक्त मुगलों ने कश्मीर को बताया था बाग खास, गार्डन ऑफ प्लेजर। और जो मुगल गार्डन्स में वो अपने गेस्ट जो होते थे उनको ब्यूटीफुल कश्मीरी लड़कीज़ को एज ए गिफ्ट, एज ए नजराना दिया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इसको थोड़ा सा ऊपर और ले लिया, और वहाँ से उन्होंने जो उनके मनसबदार्स होते थे, सूबेदार्स होते थे, नोबल्स होते थे, उनसे उनकी शादियाँ कराई। और ये सिलसिला चलता गया, और उसके बाद 1753 में अफ़गान रूल आता है, और अफ़गान रूल ने हदें पार कर दी। उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन को एक दूसरा ही मोड़ दे दिया। वहाँ पर ये एक पनिशेबल एक्ट नहीं हुआ, लगभग ये लीगलाइज हो गया। और जो इसमें मुलविस था, वो लोग जो ये काम करते थे, वो लोग जो ये काम करवाते थे, तो उनको कोई सज़ा नहीं होती थी, कोई पनिशमेंट नहीं होती थी। तो ऐसे में ये अपनी जड़ें देता गया। और उसके बाद हम कॉलोनियल इंडिया में जब घुसते हैं तो ये एक सोशली अनप्लेजेंट प्रैक्टिस, बोथ एज अ ट्रेड एंड एज अ बिजनेस, ये थ्राइव कर गए। क्यों? क्योंकि उस वक्त 19th सेंचुरी में J&K एक वाहिद ऐसा स्टेट था जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन एक लीगलाइज्ड बिजनेस हुआ करता था। और इस इंस्टीट्यूशन को लीगलाइज करने के लिए सरकार ने एक पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन रूल्स 1921 में बनाए, जहाँ पर लिखा था, whereby a prostitute desirous of engaging in prostitution could do so by registering herself with district magistrate as a public prostitute, which required her to follow the guidelines as laid in the rules. और इसके लिए जो मंत्रालय था वो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, उसके मातहत ये आया था। और ऐसे में जब ये इंस्टीट्यूशन लीगलाइज हो गया तो कुछ नए लफ्ज़ आए, कुछ नए लेक्सिकॉन्स आए जो हमारी लैंग्वेज में जुड़ते गए, और उनका इस्तेमाल डेरोगेटरी टर्म्स में किया करता था। जैसे गर्न का मतलब है ए लेडी with loose morals involved with immoral acts. Ganyavan, a place to carry prostitution by ladies of loose morals. Dal का मतलब है middleman, tout or pimp. Kanjar, served as an intermediaries for supplying girls to red light districts outside Kashmir like Quetta, Delhi, Lahore, Lucknow. इन सब चीज़ों को वहाँ से वो कश्मीर की लड़कियाँ वहाँ पर बेचते थे, वहाँ रेड लाइट एरियाज में। इतना ही नहीं, उसके बाद जो ये लॉ जिसकी मैंने जिक्र किया, पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन एक्ट, उसके तहत एक और लफ्ज़ आया जिसका नाम था ब्रॉथल कीपर। और ब्रॉथल कीपर का मतलब था एन ऑक्यूपायर ऑफ एनी हाउस, रूम, टेंट, बोट और प्लेस resorted to by person of both sexes for the purpose of committing sexual immorality
and every person assisting in the management of any such house, room, tent or boat or a place will be known as brothel keeper. اور اس جو یہ فلیش ٹریڈ، اس کا نام رکھا گیا بردہ فروشی. اور بردہ فروشی میں کیا ہوتا تھا کہ جو پور غریب لڑکیاں آتی تھی اپنے رشتہ دار سے یا اپنے غریب ماں باپ، ان کو بیچتے تھے ان براثل کیپرز کو 100 یا 200 روپے میں، لیکن ان کا جو خرید فروخت ہوتا تھا وہ ریکارڈ ہوتا تھا ایک سٹیمپڈ پیپر میں. اور یہ جو یہ پمپ، یہ جو ہم بولتے ہیں کہ یہ لوگ تھے، یہ پمپس جو تھے، یہ ان کو 400 چلکا روپے میں بیچتے تھے آگے چل کے. اور ایسے میں 2 نام بڑے آتے ہیں جو بڑے مشہور اپنے زمانے کے پمپس تھے، جس کا نام تھا، ایک کا نام تھا خزرگان اور دوسرا جو تھا اس کا نام تھا قادر ماگام. اور سرکار نے اس وقت ایڈمٹ کیا تھا کہ ان کے پاس 18,715 رجسٹرڈ ویشیائیں تھیں، پروسٹیچیوٹس تھی اپنے اسٹیٹ میں. تو سرکار نے وہاں پر ایک کنجر ٹیکس لگایا، جس کے چلتے ہوئے وہاں پر وہ ٹیکس لیتے تھے اس پروسٹیچیوشن بزنس سے، اور اس کو 3 کیٹیگریز میں بانٹا. کیٹیگری اے تھی فرسٹ کلاس، جس کو وہ 40 روپیہ لیتے تھے ایز کنجر ٹیکس، اور دوسرا سیکنڈ تھا سیکنڈ کلاس، جس کو 20 روپیہ لیتے تھے ایز کنجر ٹیکس، اور تھرڈ تھا 10 روپے، جس کو وہ تھرڈ گریڈ میں کنجر ٹیکس کے طور پہ لیتے تھے. اور اس سے جو اسٹیٹ کا ایکسچیکر کہتے ہیں بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، کئی گنا بڑھ گیا تھا، اور یہ ایک امپورٹنٹ سورس آف انکم تھا اسٹیٹ ایکسچیکر کے لیے. تو اتنا ہی نہیں، جب یہ چیزیں ہوتی تھی تو کچھ ایریاز بھی آئے، ریڈ لائٹ ایریاز کشمیر میں ایمرج ہو گئے، اور سب سے امپورٹنٹ جو ایریا تھا وہ تاشوان تھا، اور دوسرا جو ریڈ لائٹ ایریا بہت امپورٹنٹ تھا وہ تھا میسوما بازار. میسوما بازار، تاشوان، گو کدل اور چھوٹے پوٹے اور کچھ ریڈ لائٹ ایریاز جو آ گئے. تو وہاں پر جیسے ڈل گیٹ تھا، درگجن تھا، بربر شاہ تھا، تو یہ سب چیزیں تھوڑا سپورٹ کرتے تھے ان کو. اور یہ جو تاشوان اور میسوما بازار تھا، اٹ واز کنٹرولڈ بائی سون بہر. اور ایسی سچویشن جب ہو گئی تو سوسائٹی میں کافی گڑبڑ ہو گیا، اور وہاں پر ایک چرچ مشن سوسائٹی سری نگر نے ایک سروے کنڈکٹ کیا، جس کے حساب سے انہوں نے بتایا کہ 12,977 پروسٹیچیوٹس کو انہوں نے علاج کیا جن کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہو گئی. تو اس کے چلتے ہوئے جو لوگ تھے، جو سول سوسائٹی تھے، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن ان کے من میں بھی کانکشا ہو گئی تھی. تو ایسے میں ایک آدمی ابھر کے آیا جس کا نام تھا سبحان حجام، محمد سبحان حجام، جو 1910 میں پیدا ہوا اور 1962 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ جو سبحان حجام تھا، اس کی پیدائش ہو گئی تھی گوری پورہ حیدر پورہ میں، لیکن وہ میسوما بازار میں رہتا تھا. اور میسوما بازار یہ ایک ہب آف سیکشول ایکٹیویٹیز، پروسٹیٹیوشن ایکٹیویٹیز وہاں پر ہوا کرتا تھا، لیکن یہ ایک باربر تھا پروفیشن میں، اور اس کا دکان جو آج کی ڈیٹ میں لال چوک کہلاتا تھا، وہاں پر اس کا دکان تھا. اور 14 سال کی عمر میں جب یہ میسوما بازار شفٹ ہو گیا، وہاں پر یہ رہتا تھا. یہ بڑا ڈسٹرب ہوا کرتا تھا رات میں، جب گانے بجتے تھے، ڈھول بجتے تھے، میوزک بجتا تھا، اور یہ پروسٹیٹیوشن ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. تو اس کے چلتے ہوئے جو اس کا دکان تھا، باربر شاپ تھا لال چوک میں، وہ ایک بن گیا ایک انسٹرومنٹ آف سوشل اویکننگ. اور 14 سال کی عمر میں اس نے سیلف کمپوزڈ پوئم لکھی اباؤٹ دا ill effects of this prostitution، جس کو اس نے نام دیا سبحان's ہدایت نامہ. اور یہ ہدایت نامہ آگے چل کے ایک بہت بڑا بوال لانے والا تھا. اور ایسے میں کیا ہوا کہ جب یہ
اس میں اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اس نے پبلک اویئرنیس کر دی، اور پبلک اویئرنیس نے اس نے کوشش کی کہ وہ لوگوں کا سپورٹ لے لے، ان لوگوں کا سپورٹ جو بہت امپورٹنٹ، جو مطلب رکھتے تھے ہمارے سول سوسائٹی میں. جیسے سب سے پہلے اس نے ایک میمورنڈم سبمٹ کیا مہاراجہ، جس میں 700 لوگوں کا دستخط لیا، اور اس میں سکھس تھے، مسلمز تھے، پرومیننٹ کشمیری پنڈتس تھے. اور اس کے بعد اس نے ٹنڈل بسکو کا مدد لے لیا. اس کے بعد یہ کیتھلین یگن کے پاس گئے جو ہیڈ آف ویمن ایسوسیشن کشمیر تھی، اور انہوں نے اس کے بعد گڈ آفیسز آف کینن بسکو کو کنٹیکٹ کر دیا، جس نے ممبرز آف لیگ آف نیشنز کو کر دیا. اور اس کے چلتے ہوئے یہاں پر اس نے ایک اور کارنامہ کر دیا، کیونکہ پولیس اس وقت پارٹ آف ایڈمنسٹریشن تھی، اور پولیس کچھ نہیں کرتی تھی کیونکہ یہ لیگلائز تھا. ایک پولیس آفیسر کا سپورٹ لے لیا، کیونکہ اس پولیس آفیسر کا بیٹا وہاں پر ریڈ لائٹ ایریا میں جاتا تھا، وہ پکڑا گیا تھا وہاں پر، اس لیے پولیس آفیسر نے وہاں پر اس کی مدد کر دی، اور یہ اس نے دھیرے دھیرے یہ سپورٹ وہاں پر حاصل کر دیا. اور اس کے چلتے ہوئے وہاں پر اس کو کافی مصیبتوں کا سامنا فیس کرنا پڑا، اور ایسے میں اس نے اپنے دوست کم اور دشمن بہت بنائے. اور وہ لوگ خاص طور پہ جو خضرگان کی بات میں نے کی اور وہ قادر ماگام کی میں نے بات کی تھی، انہوں نے اس پہ فالس کیسز لگائے، اور ایسے کیسز لگائے جس کے چلتے ہوئے اس کو اپنی دکان بیچنی پڑی، بھاگنا پڑا ادھر ادھر. دیکھ کے وہ بیچارہ کورٹ کیسز میں ایک بار پکڑا بھی گیا، اس کو جیل بھی ہو گئی. اور اس وقت وہاں پر ڈسٹرکٹ جج پنڈت بشمبر ناتھ ہوا کرتے تھے، اور پنڈت بشمبر ناتھ نے اس وقت ان کو ایک وہاں پر آنریبلی ایگزانریٹ کر دیا. اور اس کے چلتے ہوئے جب بہت پبلک پریشر بڑھ گیا تو یہ ایشو اس وقت پرجا پریشد میں ریز کر دیا آن بہاف آف محمد سبحان. اور جنہوں نے ریز کر دیا وہ ایم ایل اے تھے، اس کا نام تھا محمد عبداللہ وکیل، اور اس کو سپورٹ مل گیا وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز تھی اس وقت کے، انہوں نے سب نے اس کا سپورٹ کر دیا. اور وہاں پر ایک لا بن گیا جس کا نام تھا پیسیج آف سپریشن آف امورل ٹریفکنگ ایکٹ 1934. اور اس کے چلتے ہوئے یہ ایک ہیوج وکٹری ہو گئی تھی سبحان کے لیے. اور محمد سبحان حجام نے اس وقت ایک اور ہدایت نامہ نمبر 6 بنایا جو وکٹری پہ اس نے وہ منایا. جب یہاں پر سپیس کم ہے نہیں تو میں ہدایت نامہ کی وہ بتا بھی دیتا کہ اس نے کیا وہ سیلف کمپوزڈ پوائم لکھی تھی. لیکن اب بات آتی ہے جب یہ بند ہو گیا، اور جو اس ٹریڈ کے ساتھ انوالوڈ لیڈیز تھی وہ سوشلی ان ایکسیپٹیبل تھی، سوسائٹی اس کے پرتی انکول نہیں تھی، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. تو وہاں پر ایک خاص کیمپین چلا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک تو وہاں پر ان کو چرخہ دے دیا اور سلک فیکٹری میں ایبزارب بھی کر دیا. اور ایک اور بات وہاں پر چل رہی تھی اس وقت، اور وہ بات تھی وہ لیڈیز جو کشمیر سے باہر بیچی گئی تھی ریڈ لائٹ ایریاز میں، جیسے میں نے بولا لکھنؤ، دلی، باقی جگہوں میں. تو وہاں پر سرکار نے 2 پولیس آفیسروں کو نیوکت کر دیا اور ان کو وہاں سے واپس لایا کشمیر، اور ان کو وہاں پر ریہیبلیٹیٹ کر دیا. تو ایسے میں کشمیر سے ویشیاورتی کا لگ بھگ اسٹیٹ پیٹرونیج تو کم ہو ہی گئی، اور سول سوسائٹی بھی آگے آ کے چل گئی. اور ایسے میں جو محمد سبحان حجام، اس کو ہیروز ویلکم مل گیا. اور اتنا ہی نہیں، یہ اپنی باربر فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بن گیا. اور اس کی حالت ایسی تھی بیچارہ، یہ بہت غریب ہو گیا تھا، اس کو اپنا دکان بیچنا پڑا، اپنا سب کچھ بیچنا پڑا، کیونکہ اس کے جو کورٹ کیسز تھے وہ فائٹ کرنے کے لیے. اور یہ دبلا پتلا سا آدمی، نہ تو اس کے پاس آرمی تھی، نہ تو اس کے پاس AK-47 رائفل تھا، نہ تو اس کے پاس سپورٹ سٹرکچر تھا. اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس ڈٹرمنیشن تھی، اس کے پاس ایک مقصد تھا، اور اس کے پاس کام کرنے کی اچھا تھی اور کمٹمنٹ تھی. یہ تینوں چاروں چیزیں ملا کے سبحان کو ایک ہسٹری میں ایسا مقام دے کے گئی کہ
सुबहान आज भी अगर हम याद करते हैं तो उसको सैल्यूट करते हैं। और इस मर्द मुजाहिद की डेथ 1962 में हो गई। आज का जो ये मकसद है ये बात करने की, क्योंकि इसका जो हीरोइज्म है ये तारीख के पन्नों में कहीं गुम हो गया है, और आज का ये मकसद था कि हम इसको तारीख के पन्नों से निकाल के आज की जनरेशन को बताएं कि हमारे पास कैसे कैसे हीरोज़ थे, हमारे पास कैसे कैसे लीजेंड्स थे, हमारे पास कैसे कैसे आइकॉन्स थे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। आगे चल के मेरे पास बहुत पिटारा है, मैं ऐसे लोगों की बातें आपको बताऊंगा आगे चल के। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहारा चाहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।